أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. ہمارا آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 55 سے شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 55 کے اندر پیچھے سے مضمون چل رہا ہے اہل کفر کی ہلاکت کا بیان ہے. ان شر الدواب، دواب کہتے ہیں چوپائے کو، دواب کہتے ہیں جو پاؤں کے ذریعے سے زمین پر چلتا ہے. بعض مرتبہ دابا کا اطلاق عام طور پر 4 ٹانگوں والے جانور پر ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ بطور رکوبت استعمال کرتے ہیں، سواری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آج کل تو نہیں ہے، لیکن آج کل بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے. تو دواب کہتے ہیں جانور کو، 4 پائے کو. اس میں 2 پائے والے بھی ضمناً آ گئے، اور پھر اس کے اندر حشرات الارض بھی آ گئے. تو بعض مرتبہ ان تینوں قسم کی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بولا. لفظ جانور کا استعمال کیا لیکن لایا انسان کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو گدھا ہے، اب گدھے کا لفظ ایک جانور کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک جانور کے لیے کریٹڈ ہے، ایک جانور کے لیے پروناؤنس کیا جاتا ہے ڈنکی، گدھا. ٹھیک ہے، یہ جانور کے لیے پروناؤنس کیا جاتا ہے، انسان کے لیے پروناؤنس نہیں کیا جاتا. لیکن بعض مرتبے ہم غصے میں آ کے گدھے کو انسان کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. بعض مرتبے غصے میں آ کے کسی انسان نے جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو سانپ ہے، وہ تو بچھو ہے، ڈسنا اس کا کام ہے، جس کے ساتھ رہے گا اس کو ڈسے گا. تو اب یہ ہم باتیں سنتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اللہ آگے بھی ایسے لوگوں کی شر سے حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی ایسے شر سے فتنہ بنائے. لیکن ہم انسان کے لیے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بچھو ہے، وہ کہتے ہیں فلانا ہے. تو ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین جانور، اللہ کے نزدیک بدترین جانور، الذین وہ لوگ ہیں، کفرو جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے. جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ یقین جانو، یقین رکھو کہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، شر الدواب بھی، زمین پر چلنے والوں میں سے، زمین پر چلنے والے جانداروں میں سے بدترین، عند اللہ بدترین کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر اپنایا ہے. فہم لا یؤمنون، فہم لا یؤمنون اس کفر اپنانے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ ترجمہ آپ سمجھے، یقین جانو، ان یقین رکھو، اس بات کا اعتقاد رکھو، اس بات کا اعتقاد بٹھاؤ کہ عند اللہ، اللہ تعالی کے نزدیک، شر الدواب زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین، الذین کفروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. فہم لا یؤمنون، فہم اس کفر کی وجہ سے وہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، اس انکار کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. چنانچہ وہ ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں. بات میں پوری کروں گا، اس کے بعد آپ لوگ اپنے سوالات رکھیں.
آپ لوگوں کو یہاں پر سوال کرنے چاہیے، اور کراس قسم کے سوال کرنے چاہیے، چبھتے ہوئے سوال کرنے چاہیے، تاکہ کل کو جب آپ سے کوئی اس طرح کا چبھتا ہوا سوال کرے تو آپ لوگوں کو اس کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آپ قرآن مجید کو آپ قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھ رہے ہو تو یہ معاملہ ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب امریکہ دریافت ہوا تو کسی خاتون نے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی، اور یہ ڈاکومنٹری اس نے اس حساب سے بنائی کہ یہ جتنے مذاہب ہیں یہ سارے کے سارے من گھڑت ہیں۔ اگر للہ مذاہب ہوتے، اللہ کی طرف سے مذہب آتا، اللہ کی طرف سے مذہب آتا تو سب کے اوپر آتا، لیکن جب جب یو ایس اے کی دریافت ہوئی ہے تو یہاں پر ایک بڑی آبادی تھی، اور اس بڑی آبادی کا دین، مسلک کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو یہ والی دنیا ہے ہماری، اس کا جب یو ایس اے سے کنیکشن ہوا ہے تو اس وقت کوئی مذہب تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ اگر اللہ کا مذہب ہوتا تو جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے وہی ان کے اوپر نازل ہوا ہوتا۔ تو اب جب یہ دنیا سے ٹچ میں آئے تو ان کو بھی مذہب کا پتہ چلنا شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا۔ تو اب دیکھیے، یہ سوال جب کیا گیا ہمارے بڑے مفتی صاحب سے، تو انہوں نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، جھوٹ بول رہی ہے وہ۔ دیکھو بھائی، اس کی تحقیق تو سامنے آ رہی ہے۔ جب اس کی تحقیق سامنے آ رہی ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، تو اس بستی میں کیوں نہیں ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی کراس کوشچننگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی باتوں کے لیے، اس طرح کے جوابات کے لیے ہم کو اپنے طور پہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، غلط ہیں، غلط کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل کرنا ہے۔ دیکھیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، ہم صرف آیت کو سمجھ رہے ہیں، کوئی تفسیرات میں نہیں جا رہے، صرف آیت کا معنی مفہوم ہمیں واضح ہو جائے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ دیکھیے، بدترین زمین پر چلنے والے، بدترین جانور، الذین کفروا فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو بدترین جانور ہے۔ صرف اس آیت کو علی الاطلاق دیکھیں، کسی اور پرسپیکٹو سے ہٹ کر دیکھیں تو اس آیت کے اوپر واضح اشکال بن رہا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا بھئی، جو بھی کافر ہے وہ بدترین جانور ہے۔ چلو جی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اہل کفر سے ایسی نفرت کرتے ہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اہل کفر سے ایسی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو بدترین جانور کہہ رہے ہیں، تو ان کے پاس پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ اللہ پیغمبر بھیجتے، نہ اللہ کتابیں نازل کرتے، نہ اللہ وحی کا سلسلہ رکھتے، نہ اللہ تعالیٰ دلائل کا سلسلہ رکھتے۔ 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیج دیا، کن پہ بھیجا؟ بھئی انہی لوگوں پہ بھیجا جو اہل کفر تھے، تو خود وہ ایمان لے کر آئے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اس آیت کا یہ مطلب نکالنا کہ سارے اہل اسلام اہل کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ ان کو جانور سمجھتے ہیں، کہ اسلام، جیسا کہ آج کل ملحدین نے اس طرح کے اعتراضات اسلام پہ اٹھائے ہیں کہ اسلام تو ہمیں جانور سمجھتا ہے، اسلام کی نظر میں ہم جانور ہیں۔ جب اسلام کی نظر میں ہم جانور ہیں تو ہم فلسطین میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کو جانور کہیں تو آپ کو کیا اشکال ہے؟ چنانچہ ہم اہل فلسطین کو انسان کہتے نہیں، ہم تو ان کو جانور کہتے ہیں، کہ وہ ہماری زمین پر قابض ہیں، ہماری زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اب ان کو قتل کریں گے، لہٰذا کوئی جواز نہیں، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جانور ہو، لہٰذا ہم کہتے ہیں تم لوگ جانور ہو، تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے۔
جیسے تم کہتے ہو ویسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ آپ چیخ کیوں رہے ہو کہ تو مسلمانوں کے پاس ظلم ہو رہا ہے؟ تو آپ لوگوں کو اس میں اشکال کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو یہ بنیادی بات ہے، اس نوعیت کی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس بات کا جواب بھی میں دیتا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو یہاں پر اشکال ہو رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے تھوڑا سا جواب چاہیے ہوگا، فیڈ بیک چاہیے ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آیت مبارکہ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ سمجھے میری بات؟ کافر کو کہا گیا ہے پھر گدھے یا الو سے تشبیہ دی گئی؟ نہیں بھی، گدھے الو کی کیا بات ہے؟ میں نے وہ گدھے الو کی بات سمجھانے کے لیے کہی ہے۔ گدھے اور الو کی بات میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، اس طریقے سے وہ لفظ انسان کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ رکے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، اور یہ اشکال بنتا ہے اس بات کے اوپر، ایک واضح اشکال بنتا ہے۔ تو پہلے اس اشکال کو ہم سمجھ لیں، پھر شرط دواب کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اس کے اندر تمام کے تمام کفار مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کفار مراد ہیں کہ جن کا کفر سرکشی تک پہنچا ہوا ہے۔ مثلا کیسے ہے؟ مثلا ایسے ہے کہ اس کے اندر جو خاص طور پہ کفار مراد لیا وہ یہود بنی قریظہ مراد لیا۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد لیا۔ عاہدت منہم، ان کفار میں سے جنہوں نے آپ سے عہد لیا، آپ سے عہد و پیمان کیا، آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے حلیف بن کے رہیں گے، لیکن جب جب دشمن مقابلے میں آیا ہے تو اس وقت یہ فوراً ہی راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے فوراً ایسے معاملات کرنا شروع کیے۔ تو الذین عاہدت منہم، جنہوں نے آپ سے عہد کیا، ثم ينقضون عہدہم، اور پھر اپنے عہد کو توڑ دیا، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور ان کو ڈر بھی نہیں لگتا، کبھی یعنی ان کو ڈر نہیں لگتا، ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، ان کے دل میں ندامت نہیں ہوتی، یہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں یہ ہماری حرکت ناقابل قبول ہے، یہ ہماری ذات کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ہمارے معاہدوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ہماری جان کے لیے خطرناک ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو الذین عاہدت منہم، تو پہلے سمجھیے کہ اس کا سب سے پہلا جو مرجع ہے، وہ سب سے پہلا مرجع ہے وہ یہود بنی قریظہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے گا، ڈسٹربنس ہو رہی ہے اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے کہ شرط دواب کا اطلاق ہر کافر نہیں، شرط دواب کا اطلاق جو ہے وہ یہاں پر یہود بنی قریظہ ہیں، اور یہود بنی قریظہ ہی یہاں پر شرط دواب کا اطلاق ہو رہا ہے، ہر کافر اس کے اوپر نہیں جا رہا۔ اور میں نے اس کے حوالے سے بہت ساری تفاسیر دیکھی، جتنی میرے پاس اویلیبل تھی تقریباً سب دیکھی ہیں۔ جن حضرات نے اس الذین عاہدت منہم لکھا ہے وہ یہود بنی قریظہ ہی کا حال لکھا ہے کہ یہود بنی قریظہ ہی اس سے مراد ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے اس کے متعلق۔ اس کے بعد اس آیت کا اطلاق کن کن لوگوں پر ہوتا ہے، تو چنانچہ میں نے یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے، اس حوالے کو اپنے پاس نوٹ کیجیے اور اپنی بیاض کے اندر لازمی لکھیے کہ دو باتیں میں نے ایک آیت کی تفسیر کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ذکر کی ہے، اور ذکر میں نے نہیں کی، یہ میں نے لکھی ہے، میں نے نقل کی ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، نہ میری کوئی اپنی تفسیر ہے۔ جو بھی بات ہے یہ حضرات مفسرین کے لیے کہ اشر الناس، لوگوں میں سے سب، ان کو شر دواب کہا گیا، لغوی معنی کے لحاظ سے انسانوں جو میں سب پہ بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پر تو گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں، ایک یہ معنی بیان کرنے کے لیے لکھے۔ دوسرا سعید بن جبیر اور امام مجاہد سے مروی کی آیت بالیہود مدینہ بالمخصوص بنی قریظہ، ٹھیک ہے۔ اصل میں بعض حضرات نے قریظہ کو ضاد کے ساتھ لکھا ہے، اور بعض حضرات نے قریظہ کو ضوا کے ساتھ لکھا ہے۔ سیر نگاروں نے ضوا کے ساتھ لکھا ہے اور بہت سے مفسرین نے ضاد کے ساتھ لکھا ہے۔ پر جو بھی ہو، آج وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بنو قریظہ بھی ضوا کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
تو اس لیے ہم قریظہ زوا کے ساتھ ہی لکھتے ہیں۔ نازل ہوئی چونکہ گزشتہ آیتوں میں دعوت اسلامی کے دشمنوں، کفار کا ذکر ہو رہا تھا، ضمن قریظہ کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ نے انہیں بدترین جانور کا، یعنی یہ جو ساری بات ہے وہ ساری کی ساری چیز یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ تھوڑا سا حوالے کے طور پر میں نے یہاں ذکر کر دی ہے، آپ حضرات اس کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ تو یہ پہلی بات تو بنی قریظہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت ایک شر الدواب کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ یہ لفظ عام طور پر غصے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غصے اور غیظ سے پاک ہے۔ وہ یہ کہے کہ تمہارا اللہ تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ گالیاں دے رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، ایک بہت مشہور آدمی ہیں جن کے ملینز کے اندر فالوورز ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور اس شخص نے، میں نام نہیں ذکر کرنا چاہتا ان کا، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور اس طرح کی انہوں نے 20-25 آیات کو جمع کیا، اور 20-25 آیات کو جمع کر کے یہ ورڈنگ کی۔ تو سمجھ لیجئے اللہ رب العزت ایک انسان کی طرح نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ شر الدواب کا معنی ذرا سمجھیے۔ دابا جو ہوتا ہے، دابا کا مزاج ہے اپنے مالک کی بات ماننا، کوئی بھی کسی کی بات نہیں مان ہوگا، جیسے مالک کے ہاتھ لگائے گا فوراً بات مان لے گا۔ کتا ہے وہ جناب بوڑ کے رکھ دے گا، آگے بڑھنے نہیں دے گا، اپنی جان دے دے گا، لیکن جیسے اس کا مالک آئے گا تو دم ہلانے لگے گا۔ تو جانور کی صفت ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے سامنے دم ہلانا شروع کرے، تو مالک کے سامنے سرنگو کر دے۔ ہاتھی ہے، وہ پورے شہر کو تہس نہس کر دے گا، جنگل کو تہس نہس کر دے گا، لیکن جیسے ہی اس کا سائز آئے گا ویسے ہی وہ اس کے سامنے جھک جائے گا کہ وہ مجھے روٹی کھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے درندے ہیں، آج کل دنیا میں پیٹنگ عام ہے، درندے ہیں، کوئی چیتا پال لیتا ہے، کوئی سانپ پال لیتا ہے، اس کے جوازت میں جواز کی بات الگ ہے، لیکن کوئی اس طریقے سے کر لیتا ہے۔ تو یہ درندے جو جانور، درندہ صفت جو جانور ہوتے ہیں، یہ جانور بھی درندہ صفت جانور بھی اپنے مالک کے سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی جانور پاگل ہو جاتا ہے، تو پاگل ہونے کے بعد اس کو شر الدواب عرب میں کہنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ تو شر الدواب پاگل جانور کے لیے بولا جاتا تھا عرب کے اندر۔ تو ہم اس کو لفظی معنی سے ہٹ کر محاوراتی معنی میں لیں گے کہ عرب کا بیک سینیریو دیکھیں، بیک سینیریو کے بغیر آپ کسی آیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو شر الدواب، جو اپنے مالک کا فرما بردار نہ ہو، یعنی مالک نے اس کو بچپن سے کھلایا پلایا بڑا کیا، اور جب وہ بڑا ہوا طاقتور ہوا تو وہ مالک کا ہی دشمن بن گیا، اور مالک کو ہی اس نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تو ان شر الدواب سے یہ چیز مراد ہے۔ تو شر الدواب سے یہ مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی غصے میں کہا، کوئی سختی میں کہا، زجر کیا ہے، لیکن زجر میں بیان حقیقت ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں۔ چنانچہ ضابطے کا بیان ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ محض غصے میں کہی ہوئی بات ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ کہتے ہو 3 بجے آنا ہے، وہ نہیں آتا، اگلی دفعہ کہتا ہے پکا وعدہ 3 بجے آؤں گا، پھر وہ نہیں آتا، پھر اگلی مرتبہ کہتا ہے پکا وعدہ، جان چلی جائے گی، جو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، 3 بجے آؤں گا، پھر نہیں آتا۔ تب کیا کہیں گے ایسے بندے کو؟ بہت گڈ فیلنگ کہیں گے نا، ویری گڈ مین، یو آر اے ویری گڈ مین، یو آر اے ویری وائس مین، آپ بہت ایسے ہو، آپ بہت ویسے ہو، آپ کے تو کیا کہنے، اور آپ اس کو ایسے تو نہیں کہیں گے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے اندر شر کی صفت ہے، شر کی صفت ہے۔ اور انسانوں کی صفات میں بعض مفسرین نے یہ لکھا، عقل، ہوش اور عہد و پیمان، یہ انسان کی بنیادی صفات ہے۔ عقل، ہوش اور عہد و پیمان یہ انسان کی بنیادی صفات میں سے ہیں۔
بعضی چیزوں کو دیکھ کے جانوروں کو ہوش نہیں رہتا، بعضی معاملات میں جانوروں کو عقل نہیں ہوتی، اور جانوروں کے ساتھ عہد و پیمان ہو نہیں سکتا۔ لیکن لیکن یہ لوگ ان تینوں سے آ رہی ہیں۔ جب یہ تینوں سے آ رہی ہیں تو یہ دواب کی انسانیت کی صفات سے نکل کے دواب کی صفات میں چلے گئے۔ کوئی دواب کی صفات میں بھی ان صفات میں جو کہ شر انگیزی والی ہیں، خیر انگیزی والی نہیں ہیں۔ چنانچہ آگے دیکھیں، آگے جو صفات ان کی ذکر کی ہیں کہ آپ اس سے وعدہ کرتے ہو اور وہ آپ کو وعدے کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، ہر مرتبہ یہ اپنا وعدہ توڑتے ہیں۔ وہم لا یتقون، ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ بھئی کیا ہے بھی ہم بار بار اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان کو ایک غلط حرکت کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے، اگلی مرتبہ کہتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن وہ جو بات اس نے طے کی ہے، بات اس نے معاملہ کیا ہے، اس کے خلاف کرتے ہوئے اس کو کچھ شرم آتی ہے، کوئی حیا آتی ہے۔ لیکن وہم لا یتقون، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ شر الدواب۔ پیغمبر حضرت انبیاء کے بعد سارے بنی اسرائیل میں آئے تو امریکہ میں پیغمبر کیسے پہنچے؟ دیکھیں، آپ نے جو بات سنی ہے نا وہ نامکمل سنی، وہ ایک سمجھیے بنی اسرائیل میں پیغمبر آنے کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ وہ پیغمبر کہیں اور جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، بنو اسماعیل میں بھی آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ نبی علیہ السلام آئے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جتنے پیغمبر قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، ان کا ذکر ایسے ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے ہی پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ بات اپنے علم کے مطابق ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بات حالات کے مطابق بھی ہو، کیونکہ بہت سے انبیاء کے منہم من لم یقصص علیہ، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پر عجیب عجیب انبیاء کا تذکرہ ہے جن کو بارے میں آپ کہیں اور نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہے، تو دونوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کہیں اور جا نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات تو ہمارے علم کے مطابق ہے۔ فہم لا یؤمنون سے جڑا ہوا ہے، جی ہاں، فہم لا یؤمنون سے بھی جڑا ہوا ہے اور آگے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اور شرط دواب وہی کافر ہے جو پیغمبر کے آنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ نہیں بھائی، شرط دواب سے وہ کافر مراد ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، جو یہود بنی قریظہ ہیں، ٹھیک ہے، یہود بنی قریظہ ہیں، وہ ہیں۔ اور شرط دواب کے لیے کافر ہونا شرط ہے، اس میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں، ابھی بتا رہا ہوں۔ یہ تو میں ان باتوں کے اوپر چل رہا ہوں جو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہیں، دیکھیں میں تو اسی طریقے سے بات کر رہا ہوں، آواز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کسی طریقے سے آواز اپنے پاس بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو کیا میں ان سے مائک کا سسٹم کر رہا ہوں، کوئی میں نے جانا ہے، کمپیوٹر کے ایک دو سافٹ ویئر ہو نہیں پا رہے تھے تو اس کے لیے جانا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں مائک کا سیٹ اپ کروں گا۔ میں مائک پتہ کیا تھا، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آیا، میں مزید انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ مائک ایسا ہو جائے کہ جس میں ہم اپنی مرضی سے آواز کو کم زیادہ اس طرح کی چیزیں کر سکیں۔ دیکھیے، ان شر الدواب سے یہ مراد ہے، یہود مراد ہے، تو ان شر الدواب سے ابھی کیا مراد ہوگا؟ تو ان شر الدواب سے جو بھی بات مراد ہوگی وہ ہر وہ کافر جو کہ سرکش ہو، تو وہ شر الدواب ہے۔ ہر وہ کافر جو کہ مسلمانوں کے عہد و پیمان کو توڑے، عہد و پیمان کو توڑے، تو ایسا شخص بھی شر الدواب میں داخل ہے۔ اور لہٰذا ہر سرکش اس میں داخل ہو جائے گا جو ایمان سے عاری ہو۔ بعض مرتبہ ان شر الدواب کے اندر مسلمان بھی آ سکتے ہیں جو سرکشی والے ہیں، یعنی کہنے کو مسلمان ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ شر الدواب بن جاتے ہیں۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی، بہت ڈر لگتا ہے، ڈرنا چاہیے، تکلیف والی بات ہے۔ چلے جی آگے ہیں، اب آگے معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو توڑا عہد، اب تم لوگ تو اس طریقے سے عہد نہیں توڑتے ہو، تو اب تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، اما تثقفنہم فی الحرب، اما تثقفنہم، تثقفن کہتے ہیں مقابلے میں آنا، ٹھیک ہے، اما تثقفنہم، اگر تم ان کے مقابلے میں آتے ہو، فی الحرب جنگ کے اندر، یعنی وہ اتنے چوڑے ہو چکے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ مسلط کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ میں آ رہے ہیں، تو فشرد بہم من خلفہم، تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی کچل ڈالنا، فشرد بہم تباہ کر دینا، فشرد بہم قتل کر دینا، من خلفہم جو ان میں پیچھے ہیں، یعنی جو ان کے بقیہ لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑنا نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پیچھے والے لوگوں نے ان کو بدہری کرنے سے نہیں روکا، بلکہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، جب وہ تمہارے مقابلے میں آئیں، وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ کا ایک اور معنی ہے کہ وہ ہاتھ لگ جائیں، با محاورہ ترجمہ، یعنی تمہیں موقع ملے ان کو چھوڑنے قتل کرنے کا، تو فشرد بہم تباہ کر دینا۔ تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ فشرد بہم کا اگر ہم آج کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ ان کو اڑا دینا، کیونکہ تر بتر کرنے کا ترجمہ کیا، تر بتر کرنا ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی تباہ ہو برباد کر دو، تو فشرد بہم کا ترجمہ جو آپ اپنی بیاض میں لکھیں گے وہ لکھیں گے ان کو تباہ کر دو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تباہ کر دو، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نہ سمجھیں تو صحیح، تاکہ وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے، انہوں نے کس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ قانون نمبر 2 بتایا، بالکل شروع میں قانون نمبر 1 تھا، آپ وہاں پر جائیں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا، بقیہ وہ اہل کفر جن سے آپ کا معاہدہ ہے، وہ شرط دوا میں داخل ہیں؟ نہیں نہیں، وہ داخل نہیں ہے، لیکن اگر وہ داخل ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ اما تخافن من قوم خیانتا، اگر تم پاؤ کوئی خیانت، اما تخافن، اگر تمہیں تخافن خوف ہو، اندیشہ ہو، من قوم خیانتا قوم سے خیانت کا، فمبز الیہم علی سوا، فمبز نبذہ، نبذہ سے ہے، نبذہ کا مطلب ہے پھینک دینا، ٹھیک ہے، فمبز الیہم علی سوا، تو اسی طریقے سے تم ان کی طرف بھی ان کا معاہدہ پھینک دو، فمبز الیہم پھینک دو ان کے اوپر، علی سوا برابر سرابر، ٹھیک ہے، تو یعنی ان کا معاہدہ ان کی طرف صاف اور سیدھے طریقے سے پھینک دو، فمبز پھینک دو الیہم ان کی طرف، علی سوا سیدھے طریقے سے، صاف صاف، سمجھے نا؟ یہ صاف صاف بول دو بھائی، کوئی لحاظ نہ کرو، کوئی شرم نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ چیز ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے معاملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بس آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو ان شر الدواب سے لے کے خائنین تک یہاں پر ذکر ہے، اور اہل کفر کا ذکر ہے، خاص طور پر یہاں پر قبیلہ بنو قریظہ کا ذکر ہے۔ آگے آگے کی آیت میں تھوڑا سا زجر ہے، تھوڑی سی ان کو تنبیہ ہے، چلیں اس آیت کو دیکھنے ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، یہ کافر یہ سوچے بھی نہیں کہ سبقوا یہ لوگ بھاگ جائیں گے، انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کو سمجھایا گیا، اہل کفر کو تنبیہ کی گئی ہے، اگرچہ وہ نہیں سن رہے لیکن کل کلا وہ سننے آئیں تو تمہارا لہجہ ان کے ساتھ اس نوعیت کا ہونا چاہیے تو وہ یہ بھی سوچیں گے کہ ہم بھاگ جائیں گے، لیکن ولا یحسبن الذین کفروا، اہل کفر یہ ہرگز نہ سوچیں، یہ ہرگز نہ سوچے کہ سبقوا کہ وہ بھاگ نکلیں گے، انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے،
جب اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تو اہل اللہ کو بھی عاجز نہیں کر سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عاجز نہیں کر سکتے، اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق اور راستے پر ہیں ان کو بھی عاجز نہیں کر سکتے، لاچار نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آگے نکل جائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ مستقل بچ جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ چیز یہاں پر بیان کی گئی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو آپ اپنے سوال یہاں پر لکھ کے کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔